بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے، شب برات کے فضائل کیا ہیں، اور اس رات میں اعمال کیا ہیں اور اعمال کیسے کرنے ہیں، یہی سب کچھ ہم آج اسی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کے بعد باقی تمام راتوں سے افضل رات شب برات کی رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس رات اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جو کوئی سائل مجھ سے جس چیز کا سوال کرے گا، اس رات میں کسی کو خالی واپس نہیں پلٹاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سوال گناہ کا نہ ہو۔ یعنی جو کچھ بھی اس رات کو مانگے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے۔ اور اس رات امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ تو اس رات امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ اس رات کو، اس کی فضیلتوں کو اور اس کی برکتوں کو اور چار چاند لگا دیتی ہے، اور یہی میرے مولا کی آمد ہی اس رات کی فضیلتوں کا سبب بھی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رات گناہوں کے بخشوانے کی رات ہے۔ اللہ اس رات تمام گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے سوائے چند بدبخت لوگوں کے۔ اور وہ چند بدبخت لوگ کون ہیں؟ جو اہل بیت کا دل بغض میں رکھتے ہیں، جو اس رات اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، جو سو کے گزار دیتے ہیں، یا اس رات اعمال نہیں کرتے۔ تو اس رات کے کیا اعمال ہیں، اس رات میں اعمال کیسے کرنے ہیں، یہی ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس رات کو غسل کرنے کا بہت ثواب ہے، بلکہ اس رات کو جو غسل ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ اس رات کا غسل گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ غسل کرے جیسے عام غسل کرتے ہیں، جیسے غسل جنابت کرتے ہیں، وہی طریقہ ہے غسل کا۔ اور اس کا وقت جو ہے وہ کوشش کریں کہ مغرب یا عشاء کی نماز سے پہلے غسل کریں۔ مغرب یا عشاء کی نماز سے پہلے غسل کریں، اور اس کے بعد اس رات شب داری کریں۔ شب داری کریں اس رات کو۔ اس رات کی شب داری کا بہت اجر ہے۔ اس رات ساری رات اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ذکر کریں، ساری رات تسبیح کریں، نماز میں گزاریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو اس رات کو سوتا نہیں، جو اس رات کو جاگ کے گزارتا ہے، تو اس انسان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اس دن، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن بھی اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا جو اس رات کو جاگ کے گزارتا ہے۔ اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا کرنا اس رات بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اور جو کر نہیں سکتے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ جو روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس رات کے کسی بھی وقت اپنی چھت پہ جائیں، اپنی چھت پہ جا کے کھلے آسمان کے نیچے آپ ایک دفعہ دائیں دیکھیں، ایک دفعہ بائیں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملہ ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین اور سورہ قدر کی تلاوت اس رات کو زیادہ کی جائے۔ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی رات ہے، ولادت باسعادت کی رات ہے، تو اس رات زیارت امام زمانہ علیہ السلام بھی ضرور پڑھیں، اپنے امام کا ذکر ضرور کریں۔ ویسے تو ہر رات اپنے امام کا ذکر کریں، چونکہ یہ رات منسوب ہے امام زمانہ سے، تو اس رات امام زمانہ کا ذکر ضرور کریں۔ اس رات درود کثرت سے پڑھیں، کوشش کریں جو عمل کر رہے ہیں اس رات جتنی صلوات پڑھ سکتے ہیں آل محمد کی ذات پہ اتنی پڑھیں۔ اس رات کو صدقہ دیں، صدقہ ویسے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے،
اور پھر شعبان کے مہینے میں صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پھر اس رات کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ شب برات کو صدقہ چاہے ایک پیسہ، ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیں، چاہے ایک کھجور ہی صدقہ کیوں نہ کریں، کوشش کریں اس رات میں صدقہ ضرور کریں۔ دعائے کمیل اس رات ضرور پڑھیں۔ دعائے کمیل بھی بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، تو اس رات کو دعائے کمیل کا ذکر کریں، اور اس رات کو اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں۔ مرحومین کی قبروں کی زیارت کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اگر قبرستان کوئی نہیں جا سکتا تو گھر بیٹھے اس رات اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ گناہوں کے بخشوانے کی رات ہے، خدا کی رضا حاصل کرنے کی رات ہے، تو اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تسبیح ہے ایک جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اور تسبیح یہ ہے کہ آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور 100 دفعہ اس کے بعد الحمدللہ کہیں، پھر 100 دفعہ اللہ اکبر کہیں، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ اس تسبیح کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ یہ ایسی تسبیح ہے جو انسان کے ساری زندگی کے گناہ بخشوا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک ویڈیو بھی اس تسبیح پر بنائی تھی کہ اس تسبیح کے فضائل اور اس تسبیح کا اجر و ثواب زمین و آسمان میں کوئی دوسرا عمل، زمین و آسمان میں کوئی دوسری نیکی ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا ثواب اس تسبیح کے برابر ہو۔ اس تسبیح کو بھی اس رات میں ضرور پڑھیں۔ اور اس رات کی کچھ مخصوص دعائیں ہیں شب برات کی جو آپ کو مفاتی میں ملیں گی، تو اس رات کی جو مخصوص دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھیں، اور ان کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ویڈیو میں ہم بتائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ دعائیں لمبی ہیں، تو اگر نام بھی آپ پڑھیں تو یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ضرور کریں۔ اس رات کو اہل بیت کا ذکر کریں، اس رات اللہ کو سجدہ کریں، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔